جی ہاں، دنیا کا سب سے پاورفل وظیفہ کون سا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا نا تو سنیے، جانا نہیں ویڈیو کو چھوڑ کے، بتانے والا ہوں۔ جو لوگ مجھے روزانہ دیکھتے ہیں آپ کا دل سے شکریہ، جو بھائی پہلی بار آئے ہوں آپ کا بھی دل سے شکریہ، لیکن جو پہلی بار آئے ہوں وہ بنے رہنا، ویڈیو کو چھوڑ کے بھی نہیں جانا۔ اتنا پاورفل وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالو گے انشاءاللہ تعالی وہ مکمل الحمدللہ پورا ہوگا۔ اور جو پریشان رہتے ہوں وہ ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو اور آخر تک بنے رہیں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو چینل پہ پہلی بار آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کا بٹن کو دبا دینا۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین کہیں۔ میرے عزیزوں، میں بتانے والا ہوں آج دنیا کا سب سے پاورفل وظیفہ، جس کو آپ جانتے بھی ہیں لیکن مکمل طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو بنے رہنا۔ میں نے کل سوال یہ پوچھا تھا آپ لوگوں سے کہ یہ بتائیے کہ کسی اناتھ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ الحمدللہ آپ سبھی بھائیوں نے بہنوں نے بڑا اچھا اس کا جواب مجھے دیا، کمنٹ باکس میں بھی اور میرے واٹس ایپ پہ بھی آپ لوگوں نے میسج ڈالا۔ الحمدللہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آج کا میرا سوال کون سا ہے۔ آج کا میرا سوال اتنا پیارا ہے کہ جس کو سننے کے بعد میں آپ الحمدللہ اس پر عمل کریں گے تو آپ اس پریشانی سے محفوظ رہیں گے جو پریشانی آج کل ہر کسی کے ساتھ میں آ جاتی ہے۔ تو کل 31 اگست کا یہ سوال تھا میرا کہ ایک اناتھ بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے تو اس میں آپ کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ تو عزیزو دھیان سے سن لیں، یہی جواب آپ لوگوں نے بھی دیا جو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ بھائی ایک یتیم بچے کے اناتھ بچے کے سر پہ جب ہاتھ پھیرو گے، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آتے جائیں گے اتنی ہی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ ہاں، اب آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ گن سکتے ہو کہ آپ کے ہاتھ کے نیچے اس یتیم بچے کے کتنے بال آئیں گے سر کے؟ بے شمار نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں کسی اناتھ اور یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو گے تو۔ عزیزو میرا ہاتھ پھیرنے سے ہی کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کے آنسو بھی پہنچے، ان کا خیال بھی رکھیں، ان کی مدد بھی کریں۔ ہاں، آج کا میرا سوال ضرور سننا، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ دنیا کا سب سے پاورفل وظیفہ کیا ہے جس سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ملنے والا ہے اور کافی حد تک انشاءاللہ تعالی بے شمار فائدہ ملے گا آپ کو۔ آج کا میرا سوال یہ ہے، یہ بتائیے میرے عزیزوں کہ گھر میں غریبی کن کن چیزوں سے آتی ہے؟ ہاں، اس سے آپ کی نالج بھی بڑھے گی اسلام سے ریلیٹڈ، اور جی اس سے آپ فائدہ بھی حاصل کریں گے جب اس کا جواب سنیں گے تو جو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے پھر آپ ان سے بچیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے، لیکن اس کا جواب جب سن لیں گے تبھی آپ بچیں گے، اور آپ کو معلوم ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو کمنٹ باکس میں اس کا جواب مجھے لکھ کر بتائیں، اور آپ کو نہیں معلوم تو آپ لکھیں بھائی ہم کو نہیں پتا۔ آپ نے آج کا اگر کلام نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ ہاں، بریلی کی شان، ہم سنیوں کی جان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد رضا خان، ان کی شان میں آج میں نے کلام پڑھا ہے، عرس اعلیٰ حضرت بہت قریب ہے۔ ہاں میرے عزیزو، آج کا اگر کلام سن لیا نا، اگر ان سے محبت نہیں ہے تو اس کلام کو سننے کے بعد میں آپ کو بھی ان سے محبت ہو جائے گی، اور نبی کے سچے عاشق ہیں الحمدللہ، اور میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بھی عاشق رسول ہیں۔ تو چلیے اس کلام کو ضرور سننا، لیکن اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ دنیا کا سب سے پاورفل وظیفہ۔ اب رکے رہے، ویڈیو کو چھوڑ کے ابھی نہیں جانا۔ اللہ کے نبی کا ایک فرمان بھی آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور ایسا فرمان ہے آج کا جو میں فرمان آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث بتاؤں گا، ایمانداری سے یار آپ مچل جاؤ گے۔ تو سنیے، پہلے میں بتاتا ہوں کہ دنیا کا سب سے پاورفل وظیفہ کیا ہے۔ عزیزو، دنیا کا سب سے پاورفل وظیفہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اگر آپ نمازی ہو گئے، 5 وقت کے نمازی ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لبوں پر درود پاک کا ورد جاری رہا، الحمدللہ آپ ہر پریشانی سے محفوظ رہو گے، آپ کے رزق میں برکتیں رہیں گی، آپ کی روزی روٹی میں برکتیں رہیں گی، آپ کے گھر پریوار میں خوشحالی رہے گی۔ ہاں، یہ چند باتیں ہیں، آپ ہلکے میں مت لینا کہ بھائی پاورفل وظیفہ بتا دیا اور کہہ رہے ہیں نماز کو۔ بھائی یہی تو ہے وہ پاورفل وظیفہ۔ دنیا کا سب سے اگر پاورفل وظیفہ ہے تو وہ عبادت ہے، وہ نماز ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ دن رات نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا حسن و اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ کسی کا دل دکھا رہے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں، تو ایسی نماز بھی آپ کے منہ پر پھینک کے مار دی جائے گی۔ ہاں، ہلکے میں مت لینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ تو عزیزو، ماں باپ کو راضی رکھیں، ہاں، اور اپنا حسن و اخلاق ایسا بنا لے کہ سامنے والا دیکھ کر یہ کہے کہ یار یہ ہے مسلمان کی شان۔ ارے بھائی، مسلمان کی شان تو وہ ہے کہ غیر مسلم بھی مسلمان کو اپنے گھر کی چابی دے کر جایا کرتے تھے کہ ہم کہیں باہر جا رہے ہیں، ہمارے گھر کا دھیان رکھنا، رکھوالی کرنا۔
ہاں اتنا اعتماد تھا لوگوں کو مسلمانوں پر، وہ تھی مسلمان کی شان۔ اگر مسلمان آج ایسا ہی ہو جائے تو قسم خدا کی انقلاب آ جائے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا یہ سوال جو ہے کہ دنیا کا سب سے پاورفل وظیفہ کیا ہے، وہ نماز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی عزت کر لیں، اپنا حسن و اخلاق اچھا کر لیں، اور آپ کی طرف سے کبھی کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ یہ عمل اپنی زندگی میں ڈھال لیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سچی دل میں بسا لیں۔ ہاں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ یوں تو میں 1 سال سے آپ کو بتاتا ہی آ رہا ہوں، لیکن عزیزو گہرائی سے سمجھیں، اس بات کو گہرائی سے سمجھیں۔ میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے کہنے سے میرے کچھ بھائیوں نے، کچھ بہنوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ بس اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، اس کا اجر مجھے دے گا، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھائی ابھی تک نماز سے دور ہیں، اپنا حسن و اخلاق گالی گلوچ کرتے ہیں، مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، مطلب اس طریقے سے پیش آتے ہیں کہ لوگوں کا دل دکھتا ہے، بھائی کوئی عبادت کام نہیں آئے گی آپ کے۔ مین پوائنٹ اپنے نبی کے کردار کو دیکھو، نبی کے حسن اخلاق کو دیکھو، میرے آقا کے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے۔ اگر آپ اپنا حسن اخلاق اچھا کریں گے تب عبادت کریں گے تو اس میں کچھ برکتیں الگ ہی دکھائی دیں گی آپ کو، اور آپ دل دکھاتے پھریں گے لوگوں کا، کسی کا مال ہڑپ لیں گے، کسی کو ناجائز ستائیں گے، اس کے بعد میں عبادت بھی کریں گے تو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی۔ ہاں آپ دل کی گہرائی سے سمجھیں اور آج سے ہی نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ چلیے میرے عزیزو، امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کی شان میں یہ کلام سن لیں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان سن لے، بتاتا ہوں، دھیان سے سنیں، رکے رہیں، بنے رہنا۔ آج کا فرمان سننے کے بعد میں اللہ کے نبی کا، جتنا کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر تم فخر کرو گے، اس پر ہی تم اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، جتنی تمہاری حیثیت اللہ نے دی ہے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو۔ اس کا مطلب ہے، یعنی دھیان سنیں، یہ ہے عمل، اس کا باعث ہے کہ تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناقدری نہ کرو۔ مطلب یہ سمجھا دوں میں آپ کو کہ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو کہ اس کے پاس تو مرسڈیز ہے، اس کے پاس تو BMW ہے، اس کے پاس تو بنگلہ ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، ہم تو ایسے ہی ہیں، تو اس میں اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں آپ۔ ہاں آپ جو ہے جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور ان لوگوں کو طرف دیکھو جن لوگوں پر رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ہے، وہ بیچارے فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرف دیکھو جن کے اوپر مکان نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، جو مطلب اس حالت میں ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ نبی فرما رہے بھائی میرے، آپ جو ہے اپنے سے اوپر والے کو کیوں دیکھتے ہو؟ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس پر ہی اللہ کا شکر ادا کرو۔ بات لمبی ہو رہی ہے میرے عزیزوں، لیکن یہ اللہ کے نبی کا فرمان تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو جو آپ سے حیثیت میں مالدار ہے، بہت زیادہ امیر ہے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ تم پر کیا ہے اور اس پر کیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، جتنا اللہ نے دیا ہے اللہ کا اسی پر شکر ادا کرو، انشاءاللہ عز و جل اس میں بہت برکتیں ہوں گی، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا اور برکتیں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ ہاں میرے عزیزو، چلیے کلام شروع کرتے ہیں۔ کلام بہت پیارا ہے، کلام چھوڑ کر مت جانا، اور جو سب سے پاورفل وظیفہ ہے نماز، تو آج سے ہی اس کی پابندی کرنا شروع کر دیں۔ کتنی پیاری یہ بات مجھے لگتی ہے، یہ الفاظ میرے جب سامنے آتے ہیں کہ پیارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، کتنی پیاری بات ہے، اس کو سننے میں ہی بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو یار ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائیں؟ تو جب نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یار، تو ہم کون لوگ ہوتے ہیں نماز کو چھوڑنے والے؟ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے نا انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ۔ تو چلیے کلام شروع کرتے ہیں۔ غوث اعظم کا مستانہ جو ہے، خواجہ کا دیوانہ جو محمد پہ دل سے فدا ہے، فدا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ غوث اعظم کا مستانہ جو ہے، خواجہ کا دیوانہ جو محمد پہ دل سے فدا ہے، فدا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ جب وہ پیدا ہوا نوری سائے تلے، تو وادی نجد میں آ گئی زلزلہ،
جب وہ پیدا ہوا نوری سائے تلے تو وادی نجد میں آ گئے زلزلے کیسے اس کی فضیلت کا سورج ڈھلے ہاں کیسے اس کی فضیلت کا سورج ڈھلے جس کی عظمت کا سکہ عرب میں چلے ہاں جس کی عظمت کا سکہ عرب میں چلے جس کا کھائیں اس کا گائیں اس کا نعرہ ہم لگائیں جس کا کھائیں اس کا گائیں جس کا نعرہ ہم لگائیں ارے جس کا نعرہ عرب میں لگا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے جس کا کھائیں اس کا گائیں اس کا نعرہ ہم لگائیں جس کا نعرہ عرب میں لگا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے جس نے عشق نبی میں اٹھا کے قلم مصطفیٰ جان رحمت کیا ہے رقم کہیں سبحان اللہ جس نے عشق نبی میں اٹھا کے قلم مصطفیٰ جان رحمت کیا ہے رقم جس نے عشق نبی میں اٹھا کے قلم مصطفیٰ جان رحمت کیا ہے رقم بدعقیدوں کا جس نے گرایا علم ہاں بدعقیدوں کا جس نے گرایا علم ہاں بدعقیدوں کا جس نے گرایا علم جس نے سر نجدیت کا کیا ہے قلم جس نے سر نجدیت کا کیا ہے قلم جب بھی یہ کسی نے پوچھا ہر طرف سے نعرہ گونجا جب بھی یہ کسی نے پوچھا ہر طرف سے نعرہ گونجا کہ وہ خواجہ پیا کی عطا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے غوث اعظم کا مستانہ جو ہے خواجہ کا دیوانہ جو محمد پہ دل سے فدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے اور 10ویں تاریخ تھی ماہ شوال تھا گھر نقی خان کے بیٹا پیدا ہوا 10ویں تاریخ تھی ماہ شوال تھا گھر نقی خان کے بیٹا پیدا ہوا نام احمد رضا اس کا رکھا گیا تو اعلی حضرت زمانے کا وہ بن گیا اعلی حضرت زمانے کا وہ بن گیا علم و حکمت کا خزانہ ہو مجدد زمانہ علم و حکمت کا خزانہ ہو مجدد زمانہ علم و حکمت کا خزانہ ہو مجدد
زمانہ نجدیوں سے جو تنہا لڑا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ غوث اعظم کا مستانہ جو ہے خواجہ کا دیوانہ، جو محمد پہ دل سے فدا ہے، فدا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ اب آخری شعر سنیں۔ جب رضا خاں کو بیعت کی خواہش ہوئے تو پہنچے مارہرا، وہ عمر 22 کے تھے۔ جب رضا خاں کو بیعت کی خواہش ہوئے تو پہنچے مارہرا، وہ عمر 22 کی تھی۔ فیض برکات سے ایسی برکت ملی کہ فیض برکات سے ایسی برکت ملی، ساتھ بیعت کے فوراً خلافت ملی، ہاں ساتھ بیعت کے فوراً خلافت ملی۔ تو اعلیٰ حضرت ان کو تنہا صرف میں ہی نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت ان کو تنہا صرف میں ہی نہیں کہتا، اچھے اچھوں کو کہنا پڑا ہے۔ کیا وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ غوث اعظم کا مستانہ جو ہے خواجہ کا دیوانہ، جو محمد پہ دل سے فدا ہے، فدا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، ہاں وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ میرے عزیزوں، کیسی لگی آپ کو یہ منقبت اعلیٰ حضرت؟ یہ اعلیٰ حضرت کی شان میں ایک منقبت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بےحد پسند آیا ہوگا یہ کلام۔ تو آج کا جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے، گھر میں غریبی کن کن چیزوں سے آتی ہے، آپ کو مجھے یہ بتانا ہے۔ انشاءاللہ کل تک دیکھوں گا کس بھائی نے کس بہن نے مجھے کمنٹ باکس میں کیا کیا جواب دیا ہے۔ آپ لوگوں سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج تک جن جن کی میری بات جن لوگوں سے نہیں ہو پائی ہے، یا آپ لوگوں کی مجھ سے ابھی تک بات نہیں ہو پائی ہے، مجھے 1 سال سے دیکھ رہے ہیں لیکن بات نہیں ہو پائی ہے، تو میں ایک نیا نمبر لے کے انشاءاللہ تعالیٰ واٹس ایپ میں گروپ بناؤں گا، جس میں کہ میں اپنا نمبر پھر اسکرین پر دوں گا آپ کو، اور آپ سبھی لوگوں کو واٹس ایپ پر اس نمبر پر مجھے خالی میسج کرنا ہے۔ 400 500 1000 جتنے بھی لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر میں اس واٹس ایپ کے ذریعے آپ لوگوں کی بات کو سن سکتا ہوں، جان سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جن لوگوں سے کمنٹ کرنی نہیں آتی ان کے لیے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے آج کا سوال کا جواب ضرور دینا، اور نبی سے سچی پکی محبت کر لو، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، نماز قائم کرو عزیزو۔ سب سے پاورفل وظیفہ ہے عبادت، اللہ کی عبادت یعنی نماز پڑھیں، اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں جن کو آپ کریں، الحمدللہ آپ کو سکون ملے گا، اور آپ کے گھر پریوار میں خیر و برکت ہوگی، آپ کے کام میں، آپ کے رزق میں، روزی روٹی میں خوشحالی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے گھر پریوار میں بھی خوشحالی رہے گی۔ چلیے عزیزو، ویڈیو لمبا ہو گیا، کوئی بات نہیں، چلیے انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے ایک نئے کلام کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ اور ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔